بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلہ کا ولاگ درس قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاری شیخوپورہ۔ درس قرآن مجید۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت 42 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے فریضے کو کامل اور اکمل طور پر پورا کر دیا، ہدایت، صداقت اور حق کو پورے طور پر بیان کر دیا، اس میں کوئی گنجلک، کوئی پوشیدگی ہرگز نہیں چھوڑی۔ اب ہر انسان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنے نفع نقصان کو آج سوچ کر اس ہدایت کو قبول کر لے یا ٹکرائے، یہ ہم بندوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ رہی بات یہ کہ نتائج انسانی اعمال اور ہماری زندگی کے بعد کیا ہے، عرب کے اس دور کے لوگوں میں عموماً جو جہالتیں تھیں، ایک بڑی ان کی جہالت یہ تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں، وہ اس کو ناممکن کہتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کو سمجھایا گیا کہ اللہ کی قدرت سب چیزوں پر جاری ہے۔ مانتے تھے کہ یہ زمین اور اتنے بڑے آسمان، سورج، چاند، ستارے سب اس نے تخلیق کیے ہیں، لیکن یہاں آ کر اڑ جاتے تھے، ضد کرتے تھے کہ موت کے بعد زندگی کوئی نہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی بات جو ان کے ہاتھ میں کہ آج تک زندہ کوئی نہیں ہوا، ہمارا باپ، دادا، پردادا اور سب آئے چلے گئے، مٹی میں مٹی ہو گئے، بات ختم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ختم نہیں، وہاں سے شروع ہوتی۔ اب اس چیز کو سمجھانے کے لیے اس آیت میں تو ایسا کمال درجے کا وصف بیان فرمایا کہ کوئی کتنا ہی عقلی طور پر کمزور ہو تب بھی
اتنی بات ضرور مانے گا، یہ تو چیز ہر روز ہر انسان دیکھتا ہے اور پاتا ہے، اس کا نام اللہ نے نیند رکھا ہے کہ نیند میں تمہاری حالت کیا موت جیسی نہیں ہوتی، ایک درجے میں مرے ہوتے، پھر اللہ پاک ہر روز ہر رات میں تم سوتے ہو صبح اٹھتے ہو، یہ کون کرتا؟ اللہ ہی یہ کر رہے ہیں، کل بھی یہی ہوگا کہ تم مر جاؤ گے پھر وہ اٹھا لے۔ رہا بدن کا قصہ، تو یہ جسم تمہارا خواہ کسی حالت میں بھی چلا جائے، اللہ کی قدرت سے کوئی شے باہر نکل نہیں سکتی، اس کو اسی طرح جوڑے گا، لائے گا، اور اس وقت تمہیں حیرانی ہوگی۔ پر آج غور کر لو، اللہ یتوفی الانفس، جس رب نے اس بدن میں روح اور جان کو ڈالا تھا، وہ اپنا تصرف، اپنی قدرت ہر روز ہر بندے کو دکھاتا ہے، اور وہ ہے نیند کی حالت۔ اللہ تعالی شانہ موت میں روح کو قبض کرتا ہے۔ اب آگے بات بڑھانا کہ ملک الموت آتا ہے، وہ بھی حقیقت ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ کرتا ہے، اور جس کے آرڈر پر ہوتا ہے کرنا حقیقت میں اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، یہ نہیں کہ فرشتے نہ ہوں تو ہو کچھ نہ، پھر بھی سب کچھ اسی طرح ہو۔ اس نے اپنی شان دکھانے کے لیے یہ ایک نظام چلایا، اور اللہ کی ہر بات میں بہت حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالی شانہ اس آیت میں سورہ زمر کی آیت 42 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں موت کے وقت تمہاری روحوں کو اے انسانوں قبض کر لیتا ہوں، اور پھر قیامت میں ان کو تمہارے بدنوں کو درست کر کے ڈال کے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے حساب لوں گا۔ اور رات کو بھی ہر نیند کے وقت اللہ پاک فرماتے میں تمہاری روح قبض کرتا ہوں۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی بندے سوئے سوئے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نہیں۔ نیند کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہر روز یہ سویا تھا، اس وقت اٹھتا ہے، پر وہ نمازی بندہ، وہ ہماری بوڑھی ماں ہر روز 4 بجے اٹھنے والی 3 بجے اب 6 بج گئے، اس کو لاتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں، اس میں تو روح ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نیند میں جو روح کو قبض کیا، کبھی تو پکا ہی قبض کر لیتے، واپس نہیں کرتے، اور عام طور پر انسانوں کو سونے کے بعد جاگنا اللہ نصیب کرتے، کیسے کہ ہم روح کو واپس کر دیں۔ روح کا نکلنا بدن سے، اللہ کا قبض کرنا، مفسرین لکھتے ہیں 2 طور سے ہے، ایک بطور نیند کے ہے، ایک بطور موت کے ہے۔ نیند میں بھی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کا تعلق ہمارے بدن سے ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اور حرکت جسم کی باقی ہوتی ہے۔ بندہ سویا سویا کروٹ لیتا ہے، ادھر ادھر ہوتا ہے، ہلتا بھی ہے، اس میں جان بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حواس اور شعور معطل ہو جاتے ہیں، ہمارا اختیار چلنے پھرنے کھانے کا وہ ساری چیزیں معطل ہیں، بند ہیں، ادراک اور شعور باقی نہیں رہتا، وہ جو اختیار تھا چلنے پھرنے سوچنے کا وہ بند ہو جاتا ہے، ختم اللہ پاک کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مجمع میں ارشاد فرمایا کہ بڑی عجیب بات ہے، کبھی انسان خواب میں ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس کے خیال میں پوری زندگی کبھی گزری نہیں، نہ دیکھی ہے نہ کچھ، لیکن خواب وہ بالکل سچا ہوتا ہے، جو چیز خواب میں دیکھی تھی بالکل دن میں وہ واقعہ اسی طرح رونما ہو جاتا، اس کو سچا خواب کہتے ہیں۔ اور کبھی ہم خواب میں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں بالکل وہ واقع نہیں ہوتی، وہ جھوٹ کا جھوٹ، خیال کا خیال اسی طرح رہتا ہے، پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں تھے،
فرمانے لگے کہ اے امیر المومنین مجھے اس بات کی خبر ہے، میں بتاؤں؟ فرمایا کہ ضرور۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے، یہ عید پڑی ہے تو اس میں اللہ پاک روح کو قبض کر لے، اپنے پاس لے جاتے ہیں آسمانوں پر، اور وہاں کے جہان کی چیزوں کو وہ بندہ دیکھتا اللہ کے حکم سے ہے، وہاں ہے حقائق، سچ، سارا صداقت، جو دیکھتا ہے یاد رکھتا ہے تو بیدار ہونے پر وہ اس کا سچا خواب ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسمانوں کے حقائق پر اس کی اطلاع نہیں ہوتی، جب واپس اس کی روح کو اللہ پاک بدن کی طرف واپس کرتے ہیں، آسمانوں سے دوبارہ آتی ہے، تو راستے میں شیاطین وسوسہ اندازی کرتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے بندے کو خیال آتا ہے کہ میں فلان ایک کام کر لوں، اپنا تلاوت کر لوں، تسبیح پڑھ لوں۔ کبھی یہ آتا ہے کہ فلاں شرارت برا کام کرنا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے ہی نہیں، نیکی کا الہام القاء فرشتہ کرتا ہے اللہ کے حکم سے، دل میں ڈالتا ہے نیک بات، اور بری باتوں کے جو وسوسے ہمارے دلوں میں اذہان میں آتے ہیں اس کا سبب شیطان ہوتا، اس نے شیطنت کر۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضرت علی سے سنی تو بہت ہی خوش ہوئے کہ واقعتاً بڑی پیاری توجیہ ہے کہ جس کو سچی چیز اللہ دکھا دے وہ سچا خواب وہ انسان پا لیتا ہے اس علم کو، اور جو جھوٹے خواب ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں خیال کے درجے میں، وہ شیاطین کی وسوسہ اندازیاں ہوتی ہیں۔ حق تعالی شانہ نے اس آیت میں اتنا اس مسئلے کو واضح کر دیا، موت اور زندگی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے سونا اور جاگنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو جتنی نیند دیتا ہے اتنا وہ سوتا ہے، اور سونا موت کے مشابہ ہے، ہر روز ہی تمہیں اللہ پاک دکھاتے ہیں، بندے پھر بھی تو نہ مانے تو اس سے بڑھ کر ظالم اور مجرم کوئی نہیں۔ اللہ تعالی شان ہو یہ حقائق ہمیں نصیب فرمائیں اور اس کی تیاری کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، سب گناہ معاف فرما، پاکی توبہ نصیب، سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، دکھ درد آلام مصیبتوں رنج و غم سے نجات عطا فرما، حفاظت عطا فرما، اور خیر دنیا اور آخرت کی بلائی برکتیں نعمتیں رحمتیں عطا فرما۔ دین دنیا یا اللہ پاک تیرے نیک بندوں نے جو جو خیر مانگی ہمیں بھی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک حقیقی عزت ایمان سے وابستہ ہے، ہم سب کو کمال ایمان نصیب فرما، عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اپنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، زہر ایمان دنیا سے چلے گا، ان کی بخشش نیکوں کے درجے بلند۔ ہم میں سے ہر ایک کو حسن خاتمہ ایمان پر خاتمے کی نعمت نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید، جس میں سورہ الزمر کی آیت مبارکہ 42 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت کو سبسکرائب نہیں کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز ہر صبح بلکہ ہر روز ملتے رہیں، وہ میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت کو سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔
اور تاکہ یہ آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگز ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ولاگ میرے دوسرے چینل جس کا ٹائٹل ہے بی اے رشیدی، اس پہ بھی میں اپلوڈ کرتا ہوں، تو اس پہ بھی اس کو بھی سبسکرائب کیا جا سکتا ہے، اور اس کا بھی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں پاک وطن اہل والدین محترم اور اہل و عیال اعزا و اقارب دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل کر لیں تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔